آج جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ لفظ آمین کے ساتھ پڑھتا ہے وہ شخص پورا سال مالا مال رہے گا۔ دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے لیے لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ جو شخص تک بھی یہ عمل یہ وظیفہ پہنچ جائے فوری طور پہ کر لے۔ دیکھیں ہر شخص کو یہ عمل نہیں پہنچے گا، کیونکہ جو شخص امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص غربت کا خاتمہ چاہتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتا ہے، 2025 میں ہمیشہ کے لیے پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس کے پاس آج بڑا سنہرا موقع ہے۔ دیکھیں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ ہم سب اس عمل کے قائل ہیں، ہر کوئی اس عمل کی تلاش میں ہے، اور لوگ تو پورا سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ مبارک دن آگے، کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، اور آج یہ جمعۃ المبارک آخری جمعہ ہے۔ ماہ رجب اس کے بعد شروع ہو جائے گا، 2025 بھی شروع ہو جائے گا، تو اس لیے اس جمعۃ المبارک کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھے۔ دیکھیں جمعۃ المبارک کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور جمعہ کے روز ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اب آپ نے عمل کا آغاز اس طرح کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دے، ہمیشہ کے لیے اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ کے لیے رزق مانگ لے۔ اس نیت کے ساتھ اس وظیفے کو کریں کہ یا اللہ میں پورا سال مجھے خوشحالی عطا فرما، میرے گھر سے بیماریوں کا خاتمہ فرما، میرے گھر میں امن راحت اور سکون پیدا فرما دے، یا اللہ میری تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ اس نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں، پھر دیکھیں اس عمل کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 19 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اب دیکھیے جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اسی کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے۔ تو پہلے نمبر پر درود پاک کی جو تعداد بتا دی گئی ہے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد بتا دی ہے اس عمل کے آغاز سے پہلے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آگے چل کر میں یہ بتاؤں گا یہ راز ہے کہ 19 مرتبہ کیوں میں آپ کو کہا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو شخص بھی عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے خزانے کھول دیتا ہے، اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ دیکھیں یہ رجب اسلامی سال کا ویسے 7واں مہینہ ہے، جس سورت کا عمل بتانے لگا ہوں اس کی آیات بھی 7 ہیں۔ رجب کہتے ہیں تعظیم کو، تکریم کو، مشہور روایات کے مطابق اس کی 27ویں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر تشریف لے گئے۔ حضور سفر معراج پر گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا جس میں آسمانی سیر بھی تھی، جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، دیدار الہی حضور علیہ السلام نے کیا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے، ان کی عبادتیں قبول فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے یہ ان 4 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس لیے دوستو اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے، اور جو شخص ہے اس مہینے کی برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے وہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے۔ سب سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اور درود پاک کا، قدرت کا بڑا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس چیز کو زیادہ پیدا فرما دیتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ اسی طرح نمک کی اتنی کثیر ضرورت ہے کہ روٹی سالن وغیرہ نمک کے بغیر بد مزہ ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو، رایا ہو، اپنے کھانے میں نمک کا ضرور استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے قدرت نے اتنی کثرت سے نمک پیدا فرمایا نا کہ نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا کر دیے۔ اس کے علاوہ سمندری نمک، وہ نمک، یہ نمک، دیکھو پانی کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ انسان ہو یا حیوان ہو، ہر ایک کے پانی کے بغیر
کوئی مخلوق زندہ نہیں رہتی، اس لیے قدرت نے پانی اتنا کثیر پیدا فرمایا کہ دریاؤں کے دریا بہا دیے تاکہ کوئی جانور پیاسا نہ رہے، کوئی بھی جاندار پیاسا نہ رہے۔ اسی طرح خواہ مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کو بسم اللہ کی اتنی ضرورت ہے کہ اتنی دوسری آیت کی ضرورت نہیں، اس لیے ہر شخص نے کوئی نہ کوئی تو کام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے بعد اپنی زندگی میں یہ شامل کر لیں کہ اپنے کوئی بھی کام کرنا ہے نا، یہ بسم اللہ کا عمل کرنے کے بعد، یعنی کہ جب بسم اللہ آپ پڑھ لیں، یہ عمل کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنی زندگی کا یہ اسلوب اور یہ طریقہ بنا لیں کہ آپ نے ہمیشہ اپنے ہر جائز حلال کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں تمہاری زندگی میں کیسے باہر آتی ہے۔ اور بسم اللہ اتنی آسان الفاظ ہیں، اتنے آسان ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 اسماء کا ذکر کیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ پھر اتنی آسان ہے، خواہ کوئی عالم ہو، جاہل ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، عربی ہو، اجمی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک کی زبان پر بسم اللہ جاری ہو جاتا آسانی کے ساتھ۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے۔ اب آپ پانی پئیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھائیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں۔ جس پانی کے پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جائے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور شیطان پر وہ پانی حرام ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کے قریب نہیں آتا۔ جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے اور برکت والا ہو جاتا ہے، باعث شفا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ کی زندگی میں اب پریشانیاں نہیں آئیں گی اگر آپ میری یہ بات مان لیتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ والوں کا ایک طریقہ اور سلوب ہے، تو آپ اس طریقے کے ساتھ اپنے کام کریں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی آپ کو کبھی بھی ایسی چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ جب تو اپنی بیوی سے جمع کرے تو کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کر، کیونکہ جب تک تو حالت جنابت کا غسل نہیں کرے گا اتنے وقت تک فرشتے تیرے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جو جماعت سے کوئی اولاد پیدا ہوگی تو جب تک وہ زندہ رہے گی اس کی ہر سانس پر اللہ تیرے لیے نیکیاں لکھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تیرے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ پھر اس بچے کی اولاد ہوگی، پھر اس کی اولاد ہوگی، تو ہر ایک کے ایک سانس پر تمہیں ایک نیکی ملتی رہے گی۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی برکتیں ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنی خواہش نفسانی کے تحت اپنے بھائی حضرت حابیل کو شہید کر دیا تھا۔ مشہور واقعہ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی، اے آدم زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قابیل کو ہڑپ کر لے، اس کو ہلاک کر دے۔ حسب ارشاد زمین نے قابیل کو نگلنے کا ارادہ کیا، قصد کیا، تو قابیل نے کہا اے زمین تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کر۔ جب قابیل نے زمین کو بسم اللہ کا واسطہ دیا نا، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زمین نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ رک جا، اور بسم اللہ کی برکت سے زمین رک گئی، اس نے قابیل کو چھوڑ دیا۔ بسم اللہ کی برکت سے قابیل زمین کے عذاب سے بچ گیا۔ تو ثابت ہوا جو شخص اپنی زندگی میں بسم اللہ کو شامل کرتا ہے وہ تمام بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے، جتنی بھی زمینی بلائیں ہوتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اسی لیے دوستو آج یہ موقع ہے، آج کے وقت ہے، بسم اللہ کا یہ عمل کریں اور اس کی برکتیں سمیٹیں۔ اور پھر رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی، اے کلیم اللہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ناموں سے مکرم فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بھائی خدا وہ کون سے 3 نام ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ رحمان اور رحیم۔ اس مجلس میں ایک نبینہ شخص موجود تھا، اس نے فوراً یہ مانگی دعا، یا اللہ تمہیں بسم اللہ کا واسطہ اس کی برکت سے تو مجھے بنائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت اس کو بنائی عطا فرما دی، اس کی آنکھیں صحیح سلامت ہوگی۔ تو اب اندازہ لگائیے جب آپ یہ عمل کر کے اس طرح پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے اور اس عمل کا واسطہ رب کی بارگاہ میں دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں اور برکتوں سے تمہیں نوازے گا۔ اس لیے دوستو بادشاہ روم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرضیہ لکھا تھا کہ جس میں اس نے اپنی بیماری کا حال لکھا کہ میں درد سر کی موذی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دعا ارسال فرما دیں۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرمائی، جب وہ ٹوپی سر پر پہن لیتا تو درد
درد چلا جاتا، جب ٹوپی اتار لیتا تو درد لوٹ آتا۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، یار عجیب بات ہے، ٹوپی کے اندر ایسی کیا چیز ہے؟ اس نے اس کو کھول کے دیکھا، ٹوپی کو پھاڑا تو اس کے اندر ایک کاغذ کا پرزہ تھا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ کیسر روم یہ دیکھ کر کہنے لگا اسلام کتنا شاندار بزرگ مذہب ہے کہ جس کی ایک ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بخشی، فوراً کلمہ پڑھو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ ایک موقع ہوتے ہیں، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جس میں انسان اللہ کی بارگاہ سے جو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو مانگتا ہے، میرا رب اس کو عطا فرما دیتا ہے، خالی نہیں لٹاتا۔ اسی طرح اب آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مخصوص تعداد میں پڑھا۔ دیکھیں بسم اللہ کے حروف کی تعداد بھی اتنی ہے، جتنی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے نا پڑھنے کے لیے، اس کے حروف کی تعداد بھی اتنی ہے۔ آپ نے حروف کی تعداد کے برابر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، جو میں تعداد پیچھے ذکر کر چکا ہوں، اسی لیے بار بار اس چیز کو ذکر کرنا بھی مناسب نہیں۔ دیکھیں جس کی حاجت رک جائے نا، پوری نہ ہوتی ہو، حضور فرماتے ہیں وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ تو آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ، اور ہماری آگے رجب کا جب چاند رات ہوگی اس رات میں بھی ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی۔ دیکھیں ان لمحات میں دعائیں رد نہیں ہوتی، تو ضرور اس دعا میں بھی اپنا نام شامل کروائیں۔ شامل کروانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور آپ کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ دیکھیں ہر طرح کی فکروں، غموں اور سختیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ جو شخص اپنا رزق بڑھانا چاہتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو آج ہرگز نہ چھوڑے، اس کو ضرور کر لے۔ آخر میں ایک ایسا اس میں پاک بتاؤں گا، وہ بھی اسی عمل کا حصہ ہے، جس کے ذریعے اللہ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے، جیسا وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ درود پاک ہے جس کی برکتیں ہم شروع سے سنتے آئے، پڑھتے آئے، اور ہم نے یہ برکتیں خود دیکھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، بہت سارے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہے، بہت سارے پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور کہتے ہیں جس شخص کا بالکل برا حال ہو، جس کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہو، اس بندے کو چاہیے کہ اس سے بہترین موقع اس کو شاید نہ ملے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روشن رات جمعۃ المبارک کی رات ہے اور روشن دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک کا یہ دن روشن دن ہے، اس میں جو شخص روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتا ہے، منور کرنا چاہتا ہے، وہ آج کے دن اس درود پاک کو پڑھ کر اور یہ عمل کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی روشن اور منور ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس عمل کو آپ نماز جمعہ کے بعد کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور یہی اس کا ٹائم اور وقت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر زینت دو، بے شک تمہارا درود تمہارے لیے قیامت کے دن روز نور ہوگا، یعنی روشنی ہوگا، اور قبر میں بھی یہ روشنی ہوگا، قیامت کے دن بھی روشنی ہوگا، حشر کے میدان میں پل صراط پر بھی روشنی کی طرح کام کرے گا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفاتحہ شریف۔ اب کتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس عمل کو خوشبو لگا کر، کوئی بھی اگر خوشبو مل جاتی ہے، نہیں بھی ملتی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اگر مل جائے تو اس کی شرائط کو پورا کر کے اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے کوشش کر رہے ہیں اگر مسواک مل جائے تو مسواک بھی آج ضرور کر لیں، اور اسی کے ساتھ ہی اگر مسواک مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں مل رہی تو پھر آپ اسی طرح بھی ٹیوب پیسٹ بھی کر کے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ اس عمل کے لیے آسانیاں بھی اللہ والوں نے بتائی ہیں کہ یہ اس کے اندر آسانی بھی ہے، اگر کوئی اس طرح کرنا چاہے تو وہ اس ترتیب کے ساتھ بھی اس کو کر سکتا ہے، تاکہ ہر شخص کو یہ برکتیں نصیب ہو جائیں۔ اس کے بعد ماہ رجب کے مہینے کی ایک خاص ویڈیو میں نے اس سے پہلے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے، وہ میں انشاءاللہ اسکرین پر لگا دوں گا، آپ ضرور اس کو کر کے دیکھ کے وہ عمل بھی ضرور کر لیں انشاءاللہ۔ پھر آپ اس کے بعد میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو کسی عمل کی شاید ضرورت اور حاجت نہ رہے۔ اس میں ایک 3 تسبیح والا بھی عمل میں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ دیکھیں اب آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، جو تعداد بتائی اس کے برابر، درود پاک بھی اس تعداد کے برابر آپ نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ 2 مقامات پر ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ یہ سارا عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے جو نیتیں کر سکتے ہیں وہ شروع میں آپ نے کرنی ہیں۔ اب بعد میں صرف ان کا تصور رکھنا ہے اور اس عمل کو کرتے جانا ہے۔ اب آپ نے الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت مبارکہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ دیکھیں ایک حدیث پاک حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب ماہ رجب کا مہینہ آتا نا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود دعا فرماتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا تھا، انہوں نے خود رجب کے روزے رکھے تھے، اس لیے ماہ رجب میں اگر ہو سکے ممکن ہو تو روزے بھی ضرور رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے اس کے روزوں کی۔ اب آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کی پہلی آیت مبارکہ کو پڑھا، اس کو آپ نے صرف 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بس پہلی آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، الرحمن الرحیم ابھی نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پہلے پڑھ لی، الحمدللہ رب العالمین اس کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 5 مرتبہ اس ایک آیت مبارکہ کو۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اتنی آیت مبارکہ جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اس بندے کی کتنی فضیلت ہے جس کو تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب مل رہا ہو۔ تورات بھی اس میں ہے، انجیل بھی اس میں ہے، زبور بھی اس میں ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں تمام کی تمام اس میں شامل ہے۔ وہ بندہ کتنے مقدر والا ہوگا، کتنی قسمت والا ہوگا۔ اب یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے 5 مرتبہ ہی لفظ آمین 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 کو پڑھنا ہے۔ پہلے آیہ مبارکہ پڑھی، پھر آپ نے لفظ آمین کو پڑھنا ہے، اور حدیث پاک بھی ہے اس لفظ آمین کے 4 حرف ہیں، اور آمین کہنے والے کے لیے 4 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت وہب بن مربع نے یہ بیان فرمایا ہے، اور یہ میں کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا، اور سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ آمین رب العالمین کی مہر ہے جس سے اپنے بندوں کی دعاؤں پر مہر لگاتا ہے کہ یہ ہر حال میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جس کی آمین، اور پھر امام رازی نے تفسیر سورۃ فاتحہ میں فرمایا کہ شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے، اس میں دخل اندازی نہیں کرتا، جس کے آخر میں لفظ آمین کہہ دیا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس پر مہر لگ گئی ہے، میں اسے توڑ نہیں سکتا۔ تو اس لیے میں آج کہتا ہوں کہ جو میں نے دعا کی، یا اللہ جتنے مسلمان اس وظیفے کو کریں، یا اللہ ہر ایک کو تو کامیابی عطا فرما، ہر ایک کو اس کے مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی تیری بارگاہ سے مانگتا ہے تو مالک ہے، خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی بھی جو حاجت ہے، جو جس کے قابل ہے تو اس کو عطا فرما۔ سب دوست آمین کہیں، کسی ایک کی آمین کی برکت سے اللہ سب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ بات بھی میری نہیں ہے، یہ بھی قرآن میں قد اجیبت دعواتکما، یعنی کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو اس لیے کہ ایک شخص دعا کرتا ہے نا، اس لیے میں کہتا ہوں مجمع میں جو دعا ہوتی ہے اس میں ضرور اپنا نام شامل کروایا کریں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، اب دوسری آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ اسی طرح اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے لفظ آمین کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم کو بھی 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد مالک یوم الدین اس کو بھی 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر لفظ آمین۔ 7 مقامات ہیں، 7 آیات ہیں سورۃ الفاتحہ شریف کی، ہر مقام پر آپ نے 5 مرتبہ لفظ آمین کو پڑھنا ہے، اور ہر آیت کو بھی 5 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کا طریقہ ہے، اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ اس طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو صرف ایک بار ہی پڑھنا ہے، ترتیب کے اعتبار سے جو بتایا ہے اس ترتیب کی طرح آپ نے صرف ایک بار ہی پڑھنا ہے، لیکن ہر آیت کو اس کی تعداد کے برابر پڑھتے جانا ہے، درمیان میں لفظ آمین کو اس کی تعداد کے برابر پڑھتے جانا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہوگا۔ اس طرح پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ہی مبارک اسم مبارک ہے،
بہت پیارا اس میں ابھی وظیفہ مکمل نہیں ہوا، جب آخر میں 11 مرتبہ درود پاک بتاؤں گا تو اس وقت آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ جو چاہیں آپ کریں، لیکن اس سے پہلے آپ نے وظیفے کے دوران کسی کے ساتھ بھی کسی بھی قسم کی گفتگو نہیں کرنی، عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، اور خاموشی کے ساتھ کرنے کے بعد جب عمل کو ختم کر لیں پھر اس سارے کا ثواب اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے، حضور کی ساری امت کی روح کو پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے، جمعۃ المبارک کا وسیلہ اور اس عمل کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، انشاءاللہ پھر جو بھی مانگی ہوئی دعا ہوگی رد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرما لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، تو اس لیے ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہے، جو بھی اس کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے اللہ ہر ایک کی فریاد کو سننے والا ہے۔ تو اسی طرح یہ اسم مبارک ہے، سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے بعد یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، یہ لفظ پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے اسم مبارک ہے، اس کا مطلب یہ سننے والا ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بڑا بہترین اور مجرب ہے۔ کہتے ہیں جو شخص بھی اس کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سن لیتا ہے، کیونکہ ہماری قوت سماعت جو ہوتی ہے نا، یہ اس کی اتنی دور تک نہیں یہ سنتے، ہم اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، جتنا بھی سنتے ہیں، جتنی بھی ہماری جو سماعت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، ہمارے کانوں کی حد تک ہے جتنی اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہر ایک چیز جو ہمارے دل کے اندر خیال بھی گزرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، تو ہم اتنے نہیں جانتے، لیکن رب ہمارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، تو ہماری قوت سماعت جو ہے وہ محتاج ہے کانوں کی، لیکن اللہ کی قوت محتاج نہیں ہے کسی چیز کی بھی، ہمارے اگر کان نہ ہو تو ہم سن نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ ہر جائز دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اگر ممکن ہو گھر کے اندر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، پانی کے اوپر دم کر کے یہ پانی اس کو اگر آپ پلا دیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو شفا عطا فرما دے گا۔ تو یہ اس عمل کی برکتیں ہیں، آگے آپ دیکھتے ہیں کون کون شخص اس عمل سے مستفید ہوتا ہے، اس کو آگے دوست احباب تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔